نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں اگر. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. آپس میں بغض، کینہ، نفرتیں، یہ چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. ہاں وہ نفرت جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی دشمنی، اللہ سے محبت میں اللہ کے دشمنوں سے ہو، وہ نفرت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے، بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط. اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ریلیشن چاہے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، یا عام مومنین سے ہو، یا اپنے رشتہ داروں سے ہو، ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے. ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے. ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں. نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی، وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا. تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے. اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں، وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں. کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں؟
اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں، میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا. تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پہ، ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے. اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں، تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی، بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے. خاص طور پہ رشتہ داروں میں جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ جواب میں میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں یوں کروں گا تو یہ بھی یوں کرے گا. جب وہ کرتا نہیں ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور جواب میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں، کہ توڑنے والے کاموں سے بچنا پہلے ضروری ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا. سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، نبی کو ایسے مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا. نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں، لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. دو حکم دیے اللہ نے، ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو. کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے. جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی، معلم کی تھی، بڑے کی حیثیت تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ، ہر بڑے، ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. نفرتوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے. مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے رائٹس کے نام پہ، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق. لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز، ادب گورے کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے.
آج ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں، ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا ہیضہ ہے. ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، وہ تو اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے ہیضہ. ہیضے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھینکنا. موقع ہے نہیں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا، آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے. بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا، لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے، اپنے بڑوں کو خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ، تو بھائی حق بیان کرنا میرا فرض ہے. جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے، اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جب بڑوں کی کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے. ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر وہ بتاتے. آج ہر آدمی کو بے موقع بولنے کا شوق ہے. وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں، کون بولے، میں بولوں، مجھ سے پوچھو. چپ رہنا جانتے ہی نہیں ہے. اور شیطان ہر برائی پہ نا لیبل کیا لگاتا ہے، اسٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر، اس میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوا نہ کریں، الگ لے جا کے سمجھائیں. آخری حد اس میں یہ کہ پھر جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. نارملی جو نہیں علی المنکر ہے تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا، اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں، اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روئے زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا، پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کیا ہے، رسپیکٹ دی ہے اپنے والد کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنی محبت سے لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے پتھروں کی جو آپ کا کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. پورا سورہ مریم کا پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں نا، کیسی محبت سے نصیحت. اور جب ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابا کا رپلائی کیا آ رہا ہے، دھمکیاں، کوئی دلیل سے جواب نہیں. ابا کہہ رہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اے ابراہیم تجھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکیریں بولو نہیں آ رہی، بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہو گیا کہ آپ کی بخشش ہو، لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے. میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا.
انہو کان بی حفیہ، مجھ پر تو وہ رحم کرے گا نا، مشرک پر رحم نہیں کرتا، مجھ پر تو کرے گا، تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی بخشش۔ بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میرے ابا یوں، میرے ابا یوں، تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو، کھری کھری سنا دی اس نے۔ اسٹائل دیکھو بھائی، کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر جب گھومتا ہے میں تو نہ باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں، یہ اسٹائل ہوتا ہے نا۔ مفتی صاحب ہمارا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا سامنے میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں گدھا بھی یہی کچھ کرتا ہے، جب وہ چیختا ہے پورا ساؤنڈ اندر لے جا کے اسپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ خیر، تو جب وہ ساؤنڈ کھینچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے، ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلی میاؤں میاؤں کرے گی، گھوڑا ہلائے گا تھوڑا سا، گائے بھیں بھیں کر جائے گی، لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے۔ اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے، ایسے چیختا ہے پورے پریشر کے ساتھ۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا ماموں کھڑا ہے یا میرا چاچا کھڑا ہے بھائی، یا پبلک کے آرام میں خلل واقع ہوگا، لوگ جاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، بچے رو جائیں گے، یہ دیکھتا ہے گدھا۔ بولتے کیوں نہیں بھائی، آپ تو انسان ہو ماشاءاللہ، ہے یہ دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا۔ تو جو یہ کہا کرے نا میرا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، آپ فوراً بول دیا کریں یار آج پتا چلا آپ کیا ہو، گدھے ہو، یہ بول دیا کریں اس کو، محبت سے بولے، چیخے نہیں، بولے یار اچھا آئی سی، او آئی سی، یعنی آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو، گدھے ہو۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہوں، باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں نا، آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں، ورنہ کیسے رہیں بھائی، چپ چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے، ورنہ یہ آسان نہیں ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے خانقاہوں میں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ، وہ ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا، بہت بولتا تھا ہر وقت۔ ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ وہ جب محفل ہوتی وہ چپڑ 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 بولتا رہتا، پٹر پٹر، تو حضرت بھی سنتے رہتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے۔ اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا۔ جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معمولات بتائیں گے، یہ بتائیں گے، اور مجھے مزید بولنے کی، یہ میں اپنی طرف سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی حالات سے ایسا ہی لگتا ہے نا ایسے لوگوں کی، اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ تم جب بولتے ہو بہت اچھا بولتے ہو، جتنا بول رہے ہو اسپیڈ بھی بڑھاؤ اور مقدار بھی بڑھا دو، کوانٹٹی بھی کوالٹی بھی بڑھا دو۔ کوالٹی کا مطلب یعنی اسپیڈ بڑھاؤ اس کی۔ تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں۔ فرمایا زبان کیا کر لو، بند، چپ، بولو نہیں، کہیں بھی بیٹھو سنو، بس بولنے کو فوکس، بولو مت کرو، چپ بیٹھو۔ آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ، جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز، نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا، جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی۔ بولے بھائی ہمیں معلوم، اب وہ لال گائے کا آ رہا ہے نا اسرائیل کا، کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لال گائے لال گائے، میں کہ بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسے ہی بلا وجہ
لال گائے پیلی گائے. ہاں بہت سو کو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے, بہت سو کو ہوگی تحقیق, وہ رائے دے رہے ہیں, نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتا, نہ مجھے ان کے غلط ہونے کا. تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گھسیڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ, ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہے, یہ بولتے رہیں گے بلا وجہ, سیاست کا الف بے نہیں پتا, اس میں ٹانگ اڑائیں گے, وہ فلاں یہ ہے, وہ یہ کر رہی, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, پھر آگے سے حکومت یہ کر رہی ہے, پھر آگے سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے. ابے تجھے کیا پتا ہے, تو صبح پراٹھا کھایا تھا, تو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں, تو نے, تجھے اپنے وہ کیا, مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, پھر کیا کروں. وہی ہے نا, ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا, ابا نے بولا کہ بیٹا علامہ اقبال کون تھے؟ کہہ رہے ابا پتہ نہیں. بیٹا لیاقت علی خان کون تھے؟ بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں. ابا کہتے کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے نا. پھر بچہ کہتا ہے ابا وسیم بھائی کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا, گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہونا. گھر کی خبر نہیں ہوتی, پورے ملک کے ایک ایک چپے کی ہر شخص کو خبر ہے. جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں. میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا, پھینکے جا رہے ہیں, فلاں کے اتنی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی. ابے تو نے کدھر دیکھ لیا فلاں نے اتنی جائیدادیں بنا لی؟ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار, فیس بک پہ دیکھ کے تبصرے کر رہے ہو. فلاں کی بچی, فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے, اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے نا. فیس بک پہ تصویریں چلیں, بہت وائرل ہوئی. ہماری اس سے ملاقات ہوئی, ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ ایک شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں. کہہ رہے خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں, مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں ہے. اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنا گند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا, وہ کہہ رہے کدھر دوں وضاحتی بیان, چلتا ہی نہیں ہے. منفی چیزیں پھیلتی ہیں, وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے. تو ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے, ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. 11:15 سے 11:30 بجے ان کی مجلس ہوتی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوتا, وہ آتے سیڑھیوں سے اتر کے نا, ایسے ٹھک 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 کر کے, گارڈ ان کے سامنے ہوتا تھا, آ کے بیٹھ جاتے دفتر میں, نیچے بیٹھتے, ہم بھی نیچے بیٹھتے, سب کو یوں کر کے دیکھتے, السلام علیکم پہلے کہہ دیتے تھے, بس اس کے بعد خاموشی کی مجلس. شروع میں تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی. اب مجھے احساس ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر چپ بیٹھنا سیکھو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مسجد میں مناسب نہیں ہے, خارش کا لفظ سمجھ لیں آپ, خارش ہی ہے. ہم میں ہر شخص کو کیا ہے بھائی, بیٹھے گا نہیں چین سے, تھوڑی دیر نا چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے, نہ ہلے گا. یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے. ہم جب بیٹھتے تھے نا حضرت کے یہاں, 1.25 گھنٹہ بعض دفعہ خاموش بیٹھے تھے, کچھ بھی نہیں. وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے, سب کی چہروں کی طرف دیکھا, تھوڑا سا مسکرائے, کوئی خیریت پوچھ لی, بس 45 منٹ اپنا کام کرتے رہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. اٹھ کے چلے گئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ چپ بٹھانا بھی ایک ٹریننگ کی اس میں ضرورت ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو چپ رہتے ہیں نا اور علم حاصل کرنے کو فوکس کرتے ہیں, جو زیادہ بولتا ہے نا سیکھتا نہیں ہے, سیکھتا وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جب علم انسان کو آتا ہے پھر وہ علم انسان سے زبردستی بلواتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے, بولتا ہے. وہ بولنا اچھا بولنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اچھا بولنا ہوتا ہے. بیان بھی جب کرتے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے, کوئی جلدی نہیں ہے.
ہر کام بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے آج، پھر بھی سست ہے قوم. دیکھو ایک اسپیڈ ہوتی ہے چستی کی وجہ سے، ایک اسپیڈ ہوتی ہے سستی کی وجہ سے. صورت دونوں کی ایک ہی ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک دوست وضو کرتے تھے بیسن میں کھڑے ہو کر، حالانکہ ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ تھی، جبکہ وہ سست تھے. اب کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے، بیٹھ کے وضو کرنا بولو آسان. جو ان کو دیکھے گا کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں، وہ کہے گا یہ آدمی سست نہیں ہے بلکہ کیا ہے، چست. اور جو بیٹھ کے تمیز سے وضو کر رہا ہے وہ کیا لگے گا، سست، کیونکہ وہ آرام طلب ہے نا. یہ کھڑے کھڑی ٹھک 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 وضو نکل لی ہے. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میں ان کو جانتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ کھڑے ہو کر وضو سستی کی وجہ سے کر رہے تھے. بعض دفعہ انسان سستی میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا، پھر بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے کھڑے ہونا پڑے گا. تو چھوڑو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر تمیز سے جا کے بیٹھو، نلکا کھولو، تسلی سے وضو کرو. پھر یہ تو گھٹنے جواب دے جائیں گے ایک دن میرے، ان کا گریز ختم ہو جائے گا. یوں کر کے پہلے بیٹھو پھر کیا ہو، کھڑے ہو. یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ طبیعت میں جلد بازی ہے کہ بھائی جو کام سکون سے ہو جاتا، اب تو یہاں سے یوں کر کے ٹانگ لے جا کے رکھے گا بیسن کے اندر، لڑک گیا پیچھے کی طرف جا کے، ہڈی مڈی ٹوٹ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی بیسن پہ وضو کر رہے ہیں سست ہوتے ہیں. بعض دفعہ چستی کی بھی علامت ہے کہ ابے کیا بیٹھو اور پھر کھڑے ہو ٹھکا ٹھک کام. تو بعض لوگ چستی کی وجہ سے بیسن پہ وضو کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ سستی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب یہ پتا کیسے چلے گا؟ باقی زندگی سے پتا چلے گا کہ ٹرخانے کی نیت ہے اس کی، یہ ایکٹیو ہے یہ آدمی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب طبیعت میں قرار نہیں ہوتا نا، بس جلد بازی ہلڑ بازی، یوں کر لوں یوں کر لوں، یہ سستی کی علامت ہے. جس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے ہر کام دل لگی سے کرتا ہے، مزے سے کرتا ہے، ٹرخانے کی کوشش بولو نہیں کرتا. اور آسان مثال آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، کچھ بچے بڑے آرام سے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں. جب لکھتے ہیں نا بڑے مزے سے لکھتے ہیں. اور کچھ کیسے لکھتے ہیں؟ جب ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے یوں 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 کر کے جلدی جلدی اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہ چست لگتے ہیں نا کہ کتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سست ہوتے ہیں. یہ کام ٹرخا رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے. سمجھتے ہیں؟ ان کو یہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے لکھتے ہوئے، موت آ رہی ہوتی ہے کچھ لکھتے ہوئے. تو یہ دیکھنے میں لگیں گے بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ سست ہوتے ہیں. ان کو دل نہیں لگ رہا کام میں تو ٹرخا رہے ہیں. کھانے کا بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ایسے چپڑ 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 چبا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک نوالا بھی اتنا نہیں ہے، دوسرا ہاتھ میں منہ کے قریب ہے. دیکھنے میں لگے گا بڑا ایکٹیو، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ سست، ایک نمبر کا سست. ویسے تو ہر کام کو میں ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو، لیکن بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ صورت چستی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سستی ہوتی ہے. سمجھتے؟ یہ بڑا اتنا زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ پھر ایسا نہ ہو کہ سارا دن یہی چیک کرتے رہیں یہ سستی ہے یا چستی ہے. بعض لفظ دماغ آدمی کا نا نارمل رہیں. جیسے یہ تو میں ایک مثالوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام کو پراپر وے میں تمیز سے کرنا یہ چستی کی علامت ہے، یہ انسان کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے. ہاں اتنا تسلی سے کرنا کہ کام ہی نہ کرے. جیسے ہمارے ایک کارپینٹر آ گیا تھا، میں نے مرغیوں کا ڈڑبا بنانا تھا، تو کارپینٹر کو جب بلایا تو اس نے شروع میں تو مجھے لگا یہ بہت ایکوریسی کے ساتھ کام کرے گا نا، ایک ایک کیل اٹھا کے فاتحہ پڑھتا، درود شریف، ایسا لگ رہا تھا بڑی تمیز سے نا یہ بہت ہی کوئی خاندانی چیز بنانے والے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ایک دن میں کہ یہ بہت بڑا سست آدمی ہے اور یہ 6 مہینے، ایک ہفتے کا کام 6 مہینے میں لے جائے گا. یہ سستی ہے. ابے تو کام کر. میں اس کے پاس بیٹھتا خیریت پوچھنے کے لیے، تو مجھ سے گپ شپ شروع کر دیتا.
ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں تو مجھ سے بات وہ کام چھوڑ کے جو فون آ رہا ہے تو پھر فون پہ لگا ہوا ہے. پھر ایسے آدمی کو دل کرتا ہے کہ آدمی کھینچ کے 2-4 لگائے, بولے بھائی تو یہ کچھ نیمبو ویمبو چٹائے اس کو کہ یار اس کام کو فوکس کر, ٹک 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 نمٹائے اس کام کو. سست آدمی بہت بری چیز ہے سوسائٹی کے لیے, بہت بڑا عذاب ہے. سست آدمی نہ خود خوش رہتا ہے اور نہ دوسرے کو خوش رکھتا ہے, خود بھی ٹینشن میں, عذاب میں, دوسرے کو بھی ٹینشن میں. اب میں سستی پر ابھی بیان نہیں کروں گا, ورنہ سستی میں 2 چیزیں بہت ہیں, یہ یاد رکھ. ایک تو انسان کم ہمت ویسے ہی باز ہوتے ہیں, دوسرا خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ میٹھا میٹھا زیادہ کھاتے ہو, کھانا زیادہ کھاتے ہو, آپ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتے. ہر وقت گھوڑتے رہنا, یہ چیز انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی چپ رہنا سیکھیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے جب وہ بیعت ہوئے نا, تو حضرت نے کیا فرمایا, اپنی زبان کو کیا لگا لو, تالا, بس. اب ایک دم شیطان کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت برا ہو جائے گا اگر میں نہیں بولا. بھائی ٹریننگ ہے آپ کی, کچھ دن آپ چپ رہیں, چپ رہنا سیکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا, جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا چپ رہنے کی, پھر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کہاں بولنا بہت ضروری ہے, کہاں بولنا نقصان دہ ہے, کہاں بولنے کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. ابھی تو عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو ابھی تو بغیر سوچے ٹھک ٹھک ٹھک. جیسے جس کو کھانے کی عادت پڑ جائے تو وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ کھانا میرے صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. اسے تو جہاں جلیبی نظر آئی ہاتھ مارا, جہاں لڈو نظر آیا ہاتھ مارا, جہاں بریانی نظر آئی ہاتھ مارا, یہی چلتا ہے نا. تو ایسے شخص کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ یہ کھانا اچھا ہے, یہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ, نہ نہ نہ. ابھی اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. اس کو آپ 100 دفعہ بھی سمجھائیں گے, یہ عادی ہو چکا ہے. اس کو تھوڑا سا کھانا لیٹ, یہ دماغ اس کا خراب ہو جائے گا, تو یہ سمجھے گا کہ میرے دماغ کو اس وقت 3 پراٹھوں کی شدید ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ عادت پڑ جاتی ہے نا کھانے کی, دماغ مانگے گا کہ کھلا بھائی مجھے, لڈو کھلا, حلوہ کھلا, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس وقت یہ جو دماغ کہہ رہا ہے نا کہ اس وقت میرے لیے 3 پراٹھے بہت ہی ضروری ہیں, تو کیا واقعی ضروری ہیں؟ بولو نا. میٹھے کی جس کو عادت پڑ جائے نا ہر وقت میٹھا کھانے کی, اب 2 گھنٹے سے اس کو مٹھائی نہیں ملی, اچانک پورا ڈبہ آ گیا لڈو کا, تو فوراً دماغ کہتا ہے اس وقت کم سے کم 3 لڈو تیرے لیے بہت, بولو, ضروری ہیں. عادت پڑ گئی ہے نا اب کافی دیر سے. جو لوگ میٹھے کے عادی ہوتے ہیں نا, جیبوں میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو اب دماغ جو کہے گا نا کھا جا 3 لڈو, یہ تیرے لیے بہت ضروری ہے, دیکھ تو ابھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, تو یہ دماغ الو بنا رہا ہوتا ہے, یہ صحیح خبر نہیں دے رہا ہوتا. عقل استعمال کرتا تو خود سوچتا کہ اگر یہ لڈو تیرے لیے ضروری ہے, نقصان دہ نہیں ہے, تو اسی لڈو کی وجہ سے تو خود بھی تو لڈو بن گیا ہے. یہ جو تو گول مٹول ہو گیا ہے, تیری توند نکل گئی ہے, یہ سب کس کی برکت ہے؟ یہ لڈو کا اثر ہے. تو ڈاکٹر ایسے شخص کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس وقت لڈو کھانا تیرے لیے مفید ہے, اس وقت لڈو کھانا تیرے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر کہے گا اس کا دماغ ابھی غلط فیصلے کر رہا ہے, ابھی اس کو عادت چھڑواؤ. ڈاکٹر کہے گا تو اس بحث میں نہیں پڑ کہ کس وقت لڈو کھانا فائدے مند ہے, کس وقت لڈو کھانا نقصان دہ ہے. فی الحال تو ہمیشہ کے لیے یہ 20-21 دن کے لیے کم از کم لڈو چھوڑ دے, لڈو کے علاوہ کچھ اور کھا لیا کر, لڈو نہیں کھانا تو نے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو پھر جب 20-21 دن یہ چھوڑے گا نا اور عادت ختم ہو جائے گی, پھر جب اس کا دل میٹھا کھانے کو کرے گا تو وہ واقعی باڈی کی نیڈ ہوگی. اور آسان مثال دیتا ہوں یار, کیا کریں, مثالوں سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. مثالیں مسالے کی طرح ہوتی ہیں, جتنا ڈالو گے نا مسالہ اتنا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی قرآن میں مثالیں بہت دی ہیں, اس لیے بھی میں مثالیں بہت دیتا ہوں کہ مثال بات کو سمجھانے میں, جیسے مسالے کھانا ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں, بشرطے کہ صحیح مسالے ہوں.
تو مثال بھی اگر صحیح ہو تو وہ بیان ہضم کرنے میں معاون اور مددگار. سگریٹ کو دیکھ لو یا چرس کو دیکھ لو. جو شخص چرس پیتا ہے, چرس کا عادی ہے, اس کو جب چرس نہ ملے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ چرس تیرے لیے ضروری ہے, کیونکہ تیرا کسی کام میں دل بولو نہیں لگ رہا. تو پیے گا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا, تو یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا. نہیں پیے گا تو دیکھ کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, دماغ صحیح فیصلہ کر رہا ہے؟ ایسے پاگل کو کہا جائے گا بے وقوف. یہ اتنے سارے لوگ بغیر چرس پیے ان کا دماغ ایکٹیو ہے, تو تیرا کیا الگ سے کسی کمپنی میں دماغ بنایا ہے کیا ہے؟ کسی اور کنٹری میں تیرا دماغ امپورٹ کیا ہے تو نے کیا؟ بھائی تجھے عادت پڑ گئی ہے. اب تیرے دماغ کو چرس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ اس کنڈیشن میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا. کئی دنوں تک کے لیے اس کو چھوڑ دے, یہ نشہ ختم ہو جائے. جب ختم ہوگا پھر تیرا دماغ فیصلہ کرے گا کہ بھائی تجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی حال ہے جب انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ بھی نشہ ہے, چپ نہیں بیٹھتا. اس آدمی کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے تو نے نہ صحیح بولنا ہے نہ تو نے غلط. کچھ بھی دنیا میں غلط ہو رہا ہے نا, تو زبان کو تالا لگا دے, تجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا ہے, یہ نہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, چپ, ہم سب کو پتا ہے مہنگا ہو گیا پیٹرول. اور تو بھی مہنگا ہو گیا یار, یہ دیکھو یار گورنمنٹ کیا کرے. بھائی تیرے لیے ایک تھوڑی اکیلے کے ہوا ہے, سب کو پتا ہے, تو کیا کر جا چپ. کوئی بھی چیز چل رہی ہے نا, چپ کر جاؤ, بس اپنے کام سے کام رکھو. جب چپ رہنے کی عادت پڑے گی سکون ملے گا, بہت ساری مفید کاموں کی طرف دماغ جائے گا پھر آپ کا. اب سب سے بڑی بات اپنی اصلاح کی طرف. جو ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب آپ خاموش رہیں گے آپ کو اپنے عیب آپ کے سامنے آنا شروع. صوفیاء کرام یہ بھی مجاہدہ کرواتے تھے, لوگوں سے ریلیشن بھی ختم کرواتے تھے. ایسے لوگوں کا ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ وقت کے لیے لوگوں سے بھی نہ ملو, صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے بھائی. خلوت, تنہائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دلائی ہے؟ تنہائی. تنہائی میں عبادت کرتے تھے. آج تنہا بیٹھتے ہوئے لوگ وحشت میں آ جاتے ہیں. تنہائی کی عادت ہی نہیں ہے. تو تنہائی اور خاموشی جب ایک طویل عرصے تک اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے. پھر اس کو پتہ چپ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اس میں سکون ملتا ہے اس کو. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی کہاں بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے, کہ اگر میں نہیں بولا تو گناہ ملے گا, سوسائٹی کا نقصان ہوگا. پھر وہاں بولتا ہے, اور جہاں بولنا ضروری نہیں ہے اس کا دماغ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کام یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے لیکن تیرے بولنے سے ٹھیک بولو نہیں ہو جائے گا, تو زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش مت کر. ایک مثال دیتا ہوں, حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا نا, بڑی اللہ والی تھی. حسن بصری یہ بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ایسے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اللہ والے بزرگ تھے, ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. بزرگ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو. اگر کوئی اللہ والا ہے اور بزرگ ہے, داڑھی ہے, اور دنیا کی محبت اتنی ہے, مرتا ہے پیسوں پہ, اس کا مطلب وہ بزرگ ہے ہی نہیں. تو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص نے آ کے دنیا کی برائی بیان کرنا شروع کر دی کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو غالباً حسن بصری تھے یا کوئی بزرگ, انہوں نے چپ کر کے خاموش کرا دیا, چپ کر کے بیٹھ جایا. یا سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے, سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو بڑا فنڈر آیا بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. دنیا داروں کی مجلس ہوتی تو بات کرتا ہوا اچھا لگتا, یا جنرلی عوام میں بیان چل رہا ہوتا, سارے اللہ والے لوگ ہیں, سب کو پتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے. تو آ کے کیا کر رہا ہے, بات کیا غلط کر رہا تھا, بولو
बात तो सही है, लेकिन बे मौका है, बोलने का शौक है। टेलीविजन पे कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको बोलने का शौक है। ये मजहबी लोगों को भी होता है, ये जहन में रखें, ये सिर्फ दुनियादारों को नहीं होता, ये मजहबी लोगों की। ये दुनिया की मोहब्बत बड़ी खतरनाक चीज है, ये दाढ़ी के साथ भी हो सकती है। दुनिया की मोहब्बत में सिर्फ पैसे का शौक नहीं है, बोलने का शौक भी है। पैसे का जिक्र इसलिए किया जाता है कि वो कॉमन है। ज्यादा बोलने का शौक ये हुब्बे जहां की अलामत है कि हर महफिल में मेरी टांग क्या रहे, ऊंची रहे, बोलता रहेगा। जो सवाल पूछो, हर सवाल का इन कमबख्तों के पास जवाब है। कोई एक सवाल ऐसा नहीं है जिसके जवाब में आप बोलो भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। सब कुछ पता है। बाज लोगों के पास टाइम बहुत है, जब उनसे सवाल पूछो ना तो जवाब में पूरा ऐसा लगता है कि एमए इस्लामियात की तैयारी करके आए हैं। ये सवाल है और फिर उसके जवाब में नहमदुहू और फलाना और ये इतना खींचेंगे जवाब को। मैं कहता हूं यार इनके पास टाइम बहुत है। किसी की नीयत पे हम शक नहीं कर रहे, लेकिन ये आम तौर पे तरीका उसका होता है जो अपनी टांग ऊंची रखना चाहता है। ये बताना चाहता है कि मेरे पास नॉलेज कम नहीं है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, हालांकि जवाब उसमें फिर भी नहीं मिलता। आदमी कहता है पता नहीं जवाब कहां गया, इसमें जवाब किधर बढ़ गया। वही सेटअप है। वो एक गांव में एक बंदा पढ़ के गया मदरसे से, आता वाता कुछ नहीं था उसको। बुखरात जब नहीं आता है ना इंसान, जब आता है तो टू द पॉइंट जवाब दे देता है। जब जवाब नहीं आता तो क्या करता है, एफिशिएंसी झाड़ता है, घुमाता है। बेवकूफ लोग मुतासिर होते हैं, यार अल्लाह ने इल्म जो दिया है ना, इल्म नहीं उलूम दिए हैं इसको। मुझे लोग भेजते रहते हैं यार माशाल्लाह कैसी नॉलेज। मैंने कहा इसमें जवाब कहां है। और दूसरी बात, अगर जवाब है भी तो उसके लिए इतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं थी। इतनी लंबी बात करना ही खुद इंसान के फारिग होने की दलील है। हां, कोई बाज दफा जवाब को समझाने के लिए डिटेल में जाना पड़ता है, तमहीद बांधनी पड़ती है। विदाउट तमहीद आपकी समझ में वो जवाब आएगा नहीं। तो वो एक अलग बात है। तो ये मैं इसकी मिसाल से समझाता हूं। एक बंदा जो खामखा में जवाब को तूल देते हैं ना, टू द पॉइंट बात नहीं करते, तो उनकी मिसाल है, एक वो मदरसे में एक बच्चा पढ़ने के लिए आया तो पढ़ा वड़ा था नहीं, उसने खेलता कूदता रहता था। जब आलिम बन के गया है तो उसने अपने टीचर से पूछा कि लोग तो मुझसे मसाइल पूछेंगे, मुझे तो आता वाता कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा। कहता है यार देखो लोग तो बेचारे बेवकूफी होते हैं, ज्यादातर आपने ऐसा करना है कि जब कोई सवाल पूछे ना तो शिकें बना देना, शिकें कि ये ऐसा हुआ था या यूं हुआ था, यूं हुआ था या यूं हुआ था। और जब बिल्कुल ही फंस जाओ तो बोलना इस मसले में इख्तलाफ है, कुछ की ये राय है, कुछ की ये राय। लोग समझेंगे यार बहुत बड़ी फिल्म है यार। तो लोग, एक बंदा उससे मसला पूछने के लिए आया कि जी कुएं में चूहा गिर गया है, कुएं में चूहा गिर गया है, तो पानी कितने डोल पानी निकालें कि कुएं का पानी पाक हो जाए। आजकल के जो अफलातून किस्म के स्कॉलर्स हैं ना, वो इसी बहस में, उनको जो कोई जवाब आता नहीं है तो वो बहस में उलझा देते हैं। एक्चुअली ये मौलवियों के बनाए हुए मसाइल हैं कुएं, और इन मौलवियों ने इन्हीं चक्रों में लोगों को डाला हुआ है। निजाम की तब्दीली की तो कोई बात करता ही नहीं है। अबे मेरे भाई, जब तू निजाम तब्दील करेगा तो क्या चूहे कुएं में गिरना बंद कर देंगे क्या? जब निजाम जब तब्दील होगा तो भी तो ये वाकयात होंगे, कभी छिपकली टैंक में गिर के मरेगी, कभी कुएं में गिर के मरेगी। तो वुजू करने वाले मसला तो पूछेंगे ना कि निजाम तो तब्दील हो गया है, खिलाफत उस्मानिया दोबारा बहाल हो गई है, तो उर्तुगुल दोबारा वापस जिंदा होके आ गया है, तो अब ये बताएं कि इस पानी से वुजू जायज है या नहीं है। मसलक तो चेंज नहीं होगा ना। अभी तो निजाम क्या वो मसला पूछ रहा है उसका जवाब दो। अक्सर मैंने जो लिबरल किस्म के स्कॉलर्स होते हैं ना, जब उनसे कोई मसला पूछो, बस ये मौलवियों ने इन्हीं छोटी छोटी बातों में लोगों को लगा दिया। हवा निकल जाए तो वुजू टूट जाता है, और पानी में चूहा गिर जाए तो इतने डोल निकालो, बिल्ली गिर जाए तो इतने डोल निकालो, कुत्ता गिर जाए तो इतने डोल निकालो। भाई मसला तो है ना।
آپ بتا دو کتنے ڈول نکالو پھر نظام تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ بتا دوں میں آپ پاکستان میں جس نے کچھ بھی نہیں کرنا نا وہ پتہ ہے کیا کر رہا ہے, سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. سسٹم تبدیل کرنے کے بہت سارے شعبے ہیں, تبدیل کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کریں گے آپ؟ افراد پہ بھی محنت ہوگی, عدلیہ پہ بھی محنت ہوگی, فوج پہ بھی محنت ہوگی, تعلیمی نظام آپ تعلیمی ادارے بنائیں گے تاکہ آپ کے اسکولوں سے پڑھ کے لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں. ماحول ان کو کون دے گا بھائی؟ تبدیلی تین طرح سے آتی ہے, آرمی ہے, فوج ہے آپ کی, عدلیہ ہے, بیوروکریسی اور سیاستدان ہے. یہی ہے نا. سیاستدان کے لیے تو ضروری ہے کہ اسکول میں نہ گیا ہوا ہو, پڑھائی نہ ہو اسکول میں, لہذا اس کے لیے اسکول بنانے کی چار طبقے ہیں نا جو ملک کو چلاتے ہیں بھائی. سیاستدان ہے, فوج ہے, عدلیہ ہے اور بیوروکریٹس ہیں. یہ چار لوگ چلاتے ہیں نا ملک کو. تو ان میں جو سیاستدان ہیں ان کا اسکولوں سے کوئی تعلق بولو نہیں ہوتا, بالکل کوئی دور دور کا بھی تعلق. تو ان کے لیے تو تعلیمی نظام کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں, اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے بھی نہیں. وہ سسٹم کے تحت چلتے ہیں. پھونک والی سرکار پھونک لگاتی ہے, یوں جو نیچے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک دم اوپر آ جاتا ہے. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے لیے پھونکوں والی سرکار پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو کہ وہ صحیح پھونک لگائیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جتنی سرکاریں, باقی جو تین سرکاریں ہیں, فوج ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, یہ تعلیمی نظام سے ہو کے بولو اوپر جاتے ہیں. یہ تعلیمی نظام. تو تعلیمی نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ سیکولر اور لبرل لوگ ہیں. تعلیم بری کہیں بھی نہیں ہوتی دنیا میں. جس ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہ ماحول آپ کو بگاڑتا ہے. مسلمان, یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کی کس نے؟ مسلمانوں نے. آج جتنی جو میڈیسن ہے یہ تو وہی مسلمان حکیموں کی جو محنت تھی, انہی دواؤں پہ ریسرچ ہو کے بہت ساری میڈیسن بنی ہے. لیکن پہلے زمانے میں آپ مسلمان ڈاکٹر کو, جس کو حکیم کہا جاتا تھا, اور ایک عالم کو, اس کے گیٹ اپ میں آپ کو کوئی فرق نظر بولو نہیں آئے گا. لیکن وہی میڈیکل سائنس جب گوروں کے ہاتھ میں گئی ہے, پھر مسلمان جب وہاں سے پڑھ کے آیا تو پی بھی رہا ہے اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی اور منہ سے بھی نکال رہا ہے. بھائی وہی میڈیکل سائنس جب مسلمان پڑھاتے تھے تہجد گزار پیدا ہوتے تھے. سمجھتے ہیں نا؟ وہی میڈیکل سائنس جب گورا پڑھا رہا ہے تو ایتھیسٹ پیدا ہو رہے ہیں, شرابی پیدا ہو رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں پہلا شرابی جو دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب تھے. مجھے نہیں پتا تھا شراب وراب کیا ہوتی ہے. پہلا جو میں نے شرابی اپنے محلے میں دیکھے نا وہ کیا تھے؟ محلے کے سب سے اچھے ڈاکٹر تھے. وہ سب علاج کراتے تھے ان سے. حالانکہ نہ ان کا بھائی شرابی, نہ ان کا ابا شرابی, نہ ان کی اماں شرابی, ایک اچھے خاندان سے تھے لیکن شراب پیتے تھے. اور ہمیں پتا کیسے چلا شراب پیتے ہیں؟ ایک دن بہت اسپیڈ کے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے, بھائی لگ رہا تھا کہ راستے میں جو آئے گا اڑا دیں گے. اب کنارے پر ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ اتنی اسپیڈ سے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں, کوئی بندہ بیچ میں آ, شکر ہے کوئی بچہ نہیں آیا روڈ پہ ورنہ اڑا دیتے اس. دوسری طرف قوم کی خدمت کا جذبہ آپ دیکھو. ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر نا پتھر رکھا ہوا اتنا بڑا, وہ سائڈ پہ ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. گاڑی اسپیڈ سے لے کر گئے آگے, ریورس کی, روکی اور وہ ڈھکن اٹھا کے کنارے پر رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. ہم حیران تھے کہ یار یہ اتنا نیکی کا جذبہ ان میں کہاں سے آیا کہ جس پتھر کے سے ٹھوکر لگنے کا دور دور کا بھی امکان نہیں ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھو. اور اتنا بھاری پتھر وہ عام آدمی سے اٹھتا نہیں تھا, وہ کنارے پہ لگا دیا. اور خود ایسے ڈرائیو کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ 2-4 بندے ماریں گے ڈاکٹر صاحب. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, میری عمر 10-11 سال ہوگی. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے نا پی وی ہے. لڑکوں نے بتایا یہ کیا ہے؟ پی وی ہے انہوں نے. تو میں حیران ہوا کہ یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, شراب کا ہم نے سن رکھا تھا بری چیز ہے, حرام ہے, ہر جگہ یہی سن, تو یہ ایسا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی چرسی کرے, ہیروئنچی کرے, کوئی جاہل آدمی کرے, سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب. اب اس کی بات, اب وجہ سمجھ میں آئی. بھائی بات یہ ہے کہ جو ماحول یونیورسٹیوں میں, تو اب شراب وراب دور کی چیز ہے, اب تو ڈائریکٹ آئس لے رہے ہیں. اور اب دیکھیں اب تو میڈیکل سائنس کے جو
میڈیکل کالج نہیں, اب تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی ترقی دی ہے. ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں بھی چرس پی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے, بڑے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں, اور ہیروئن بٹ رہی ہے, چرس, آئس, اور ایسے ایسے نشے ہم نے کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب, وہ اس پہ ایک دن بیان کر دیں, پتہ نہیں کیا ہے یار, میں تو اللہ کا شکر ہے نہیں آتے ہمیں نام. ایک چیز آ رہی ہے بھائی, ڈرگس تو ایک عام ہوتا ہے نا. بہرحال اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, اچھا نہیں آ رہا, ورنہ جا کے سرچ کریں گے. تو تعلیمی ادارے تربیت کی ایسی کی تیسی زنا کے اڈے بن گئے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تعلیم تو ظاہر ہے بری چیز نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں تھوڑی لکھا ہوگا کہ روزانہ پی کے گھر پہنچا کرو, بلکہ نقصانات ہی لکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ نقصان ہے اس کے. تو آپ جو بھی خرابی آتی ہے نا اپر لیول پہ, وہ تعلیمی اداروں سے جو لوگ فارغ ہو کے جاتے ہیں. تبھی جامعۃ الرشید چیخ رہا ہے کئی سالوں سے کہ بھئی یہ تعلیمی ادارے علماء کیوں نہیں بنا لیتے, سارا زور صرف مدرسوں ہی پہ کیوں لگایا ہوا ہے. قوم کی نبض جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مولوی نہیں ہے, وہ عدلیہ ہے, وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں, اور وہ آپ کی شف سرکار, وہ فوج ہے, اور وہ سیاست دان ہے. تو سیاست دانوں پر تو میرا خیال ہے زیادہ ہم محنت کر نہیں سکتے. یہ تین ادارے تو یہ تو آپ اچھے اسکول بناؤ, اس میں اچھی ایجوکیشن ہو, یہاں سے جب فارغ ہو کے لوگ جائیں گے تو ملک کو ایک صالح قیادت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور ابھی معاملہ اتنا خراب نہیں ہے کہ آپ سمجھو سارے غلط ہیں, نا نا نا, یہ بدگمانی ہے. یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ فوج میں سارے برے, عدلیہ میں سارے برے, سیاست دانوں میں سارے برے, یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا بہت ڈینجرس ہے. آپ نکلو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی ابھی بھی خیر کا کام بہت ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے, لیکن آپ کا قبلہ تو درست ہو نا. کام جو آپ کر رہے ہو, آپ کی جو فورس ہے اس کی ڈائریکشن تو صحیح ہو نا. آپ کی قوت جو ہے وہ صحیح سمت میں لگے گی تو کام ہوگا. قوت جب صحیح سمت میں نہیں لگے گی بھائی, محنت زیادہ ہوتی ہے, اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ کچھ لوگ بار بار نا یہ مولوی سسٹم تبدیل نہیں کر رہے, یہ مولوی نظام کی تبدیل, مولوی بس لوگوں کو نکاح طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں, لوگوں کے جنازے پڑھا رہے ہیں, لوگوں کے نکاح پڑھا رہے ہیں. تو میرے بھائی کیا کریں, جنازے چھوڑ دیں کیا وہ مردے کو ایسے چھوڑ دیں ہم اس کو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں ہے, پھینکتے رہو. اچھا جو جتنی بڑی بات کرے گا لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل, اس کے پیچھے ہے کیا تمہارے پاس؟ کوئی پیکج کیا ہے سسٹم تبدیل کرنے کا؟ ہم جب سسٹم تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پیکج ہے, اور اس پیکج پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں, اور دوسرے پیکج کو ہم برا نہیں کہتے. کوئی بھی سوٹیبل پیکج ہو آپ لے کر آؤ ہمارے سامنے, لیکن ہوائی باتیں اگر کوئی کرو گے تو بھائی پھر ہم نہیں مانتے. تو وہ مدرسے کا طالب علم گیا اور کہنے لگا کہ جی وہ کسی نے آ کے پوچھا کہ جی چوہا گر گیا ہے, چوہا کنویں میں گر گیا ہے, تو کتنے ڈول نکالنے ہیں؟ اب یہ پریشان, وہی نا بات کو طول دینے کی ان کو عادت, جواب آتا نہیں ہے. تو کہنے لگا دیکھو چوہا یا تو مر کے گرا ہوگا یا گر کے مرا ہوگا, دونوں کا حکم جدا جدا ہے. آپ تحقیق کر لیں کہ پہلے مرا تھا پھر گرا تھا, یا پہلے گرا تھا پھر مرا تھا. تو بیچارہ چلا گیا تحقیق کرنے کے لیے, میرا خیال ہے اب تک تحقیق ہی کر رہے وہ. دوسرا ان کو یہ سکھایا گیا تھا جب پھنس جاؤ تو بولو اس میں اختلاف ہے. تو جس مسئلے کا جواب نہیں آتا بھائی اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے. تو ایک دن ایک صاحب آئے کہ جی ہمارا کلمہ کیا ہے. اب ان کو عادت پڑ چکی تھی بغیر سوال سنے نا, اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اس نے کہا اس میں اختلاف ہے. لوگوں نے پکڑ کے جوتے مارے, یار کلمے میں بھی اختلاف ہے کیا؟ تو یہ تربیت بچپن سے کی جاتی ہے بچوں کو. بچے جب بڑوں کی محفل میں, اچھا آج کل نا فیس بک پہ ایک پروگرام آ رہا ہے, مجھے کچھ لڑکوں نے بھیجا, اس میں بچوں کو میں اوور کانفیڈنس جو بچے ہوتے ہیں نا, یعنی بچوں میں حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے. ایسے پروگرام آ رہے ہیں, بچوں کو بلواتے ہیں, بدتمیز بنا رہے ہیں بچوں کو, بچوں سے بےہودہ مذاق
کروائے جا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, نیچے کمنٹس میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ بچوں کو بڑوں کے سامنے اگر اس طرح سے بولنے دو گے, اس سے بچے میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, بچہ کیا ہو جائے گا, بدتمیز ہو جائے گا. گورے کی نظر میں یہ ذہن میں رکھیں, تمیز ایک الگ چیز ہے, ہماری نظر میں تمیز ایک الگ چیز ہے. ان کے تمیز کے اصول الگ ہیں, ہمارے تمیز کے اصول الگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے کو بولنے نہ دیں, سوال نہ کرنے دیں, سوال ضرور کرنے دیں, لیکن اس کی ایک دائرہ ہونا چاہیے. بدتمیزی پہ نہ آئے وہ کبھی بھی. بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ بڑوں کی محفل میں بچے کیسے رہتے ہیں, چپ. اس کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ابھی کانفیڈنس سے زیادہ ہے. کانفیڈنس کے چکر میں بدتمیز بنا دیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 لڑکیاں آئیں نا, ایک آئی اپنے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, حیا کے ساتھ. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئی ہو, اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. آج اگر ایسا ہو, کوئی خاتون آئے, جوان لڑکی ہو, جوان آدمی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے کہ تمہیں میرے باپ نے بلایا, بلکہ وہ یہ کہے گی نہیں میرے باپ نے بلایا, کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو. باپ کون ہوتا ہے بھائی؟ جو بات کرنی ہے کس سے کرو, مجھ سے بات کریں آپ. تو ہم اس کو تعریف کے, یار اٹ از کالڈ کانفیڈنس. یہ کیا ہے بھائی, یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. نہ کوئی جھجک, نہ کوئی شرم, نہ کوئی ابا کا تذکرہ, نہ کوئی. انگریز تعریف کرے گا, انگریز کہے گا ہمیں ایسی ہی خواتین چاہیے تاکہ ہم چاند سے بھی آگے سفر کر سکیں. حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ہم کہاں جائیں, چاند سے بھی آگے جائیں. لیکن اسلام اس لڑکی کے اس حیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے, تبھی اللہ اس کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, اور جو بات ابا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہی. ابا یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دو, اس نے خدمت کی ہے. نہ, میرے ابا نے آپ کو بلائے, ڈیٹیل سے بات کون کرے گا, بولو ابا. آگے چلتے ہیں ہم. پھر جب ابا نے, ایک بیٹی نے ابا سے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور بولو امانت دار بھی ہے, ان کو آپ ملازم رکھ لیں. یہ بات بیٹی نے کہی کیونکہ یہ بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. یہاں حیا کی وجہ سے چپ رہنا نقصان کا ذریعہ ہے. ہم وہ حیا کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے. وہی بات ہو جائے گی نا, ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب بھی کوئی حادثہ بھی ہوا کرے نا, قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو. اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے, پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا, پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو. میں جا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں. آپ نے ایک اردو دیکھی نا, آ رہے ہے کدھر کو جا رہے ہے نا, میں جا رہا ہوں. قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں, ایسے بولا کرو تمیز سے. ایسا نہیں میں جیسے اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں. بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا. ایک دن کوئی چنگاری اڑ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پہ, آگ لگ رہی ہے. بچہ کہتا ہے قاری جی صاحب, پوری تجوید کے ساتھ نا, آپ کے کپڑوں پر چنگاری, جیسے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ابدن احدن, آپ کے کپڑوں پر چنگاری. اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے. ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو جلدی سے بتا دیتا. کہہ رہے آپ نے ہی, وہ پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے ہی تو بولا تھا کہ. اب میں کیا کروں, مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. ویسے بھی عید کے بعد پہلا جمعہ ہے, تھوڑا ریلیکس, وہ رمضان کے بعد نا تھوڑا فریش ہو جاؤں. ایک آدمی کو ہکلانے کی عادت تھی بیچارے کو. ہوٹل میں گیا,
ہوٹل میں جا کے بیرے سے کہتا ہے, وہی بیچارہ ہکلا کے نا کہ کھانے میں کیا کیا ہے, تو وہ بیرا کہتا ہے دال ہے, چاول ہے, بھنڈی ہے. تو اس نے سوچا کہ یار یہ بھی کس کی طرح ہے, یہ بھی بیچارہ میری طرح ہے. تو کہتا ہے چل دال لے آ. کہتا ہے اچھا. اتنے میں ایک اور پارٹی آ گئی. بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا کیا ہے, اس نے کہا بھائی دال ہے, چاول ہے, بھنڈی. بڑی اسپیڈ سے نا. اب یہ بیچارہ جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا کہ یار میری کمبخت نقل اتار رہا تھا, اور ادھر یہ حضرت فیروز میمن صاحب کا سنایا ہوا لطیفہ ہے, ان کی ملنے کے لیے گیا نا, تو کہ میرے ساتھ جب بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, نقل اتار رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہکلا نہیں ہے. اس بیچارے جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا, بولا گالی دے کے کہا, میں گالی تو نہیں دے سکتا نا, پھر بھی وہ اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ کہہ رہے تو میری نقل اتار رہا ہے تو شرم نہیں آتی. تو کہتا ہے وہ بھی گالی نکالی اس نے آگے سے نا. اب وہ آپ باہر جا کے جو بھی گالی مناسب لگے وہ فٹ کر لیے گا. کچھ چیزیں میں پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں, ہر ایک کا اپنا مزاج الگ ہے. جیسے میں نے وہ ہمارے فیصل آباد کے دوست ہیں نا, وہ پھٹا ہو رہا تھا, میں نے کہا بولو ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا مولوی صاحب فیصل آباد میں ایسی کی تیسی, یہ کچھ بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا سامنے والے پر. یہ شاید کراچی میں کوئی بے ہوش ہو جائے سامنے والا, یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. کہنے فیصل آباد کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے, ایسی کی تیسی سے تو ہنسے گا وہ. تو میں نے کہا پھر اس میں جو آپ مناسب سمجھو وہ ایڈ کر لو, اپنی سوسائٹی کے حساب سے, اپنے خاندان یا ماحول کے حساب سے. تو اس نے کہا میری نقل اتار رہا ہے. کہتا ہے میں ہکلا ہوں, نقل تو میں اس کی اتار رہا ہوں. سمجھ, اصل میں تو میں کیا ہوں, میں خود ہکلا ہوں. وہ تو میں اسپیڈ میں اس لیے بول رہا تھا کہ اس کی نقل اتار رہا ہوں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار. تو اب دیکھو ان لڑکیوں میں حیا تھی, لیکن جہاں بات کرنا ضروری ہے تو وہاں انہوں نے حیا کا خیال نہیں کیا. یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, ورنہ کسی نوجوان کی ایسی تعریف کسی جوان لڑکی کے منہ سے یہ بھی حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری تھا. بھائی ابا کو ملازم چاہیے گھر میں رکھنے کے لیے, اور بیٹی حیا میں کچھ بول ہی نہیں رہی کہ نوجوان کی تعریف کرنے سے یہ حیا کے خلاف ہے. نہ نہ نہ, شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ گورے کی طرح بے حیا نہ ہو جاؤ اور ایسے شرمیلے بھی نہ بن جاؤ کہ جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہے یا حیا سے نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی نہ بولو. یہ بالکل بیلنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں, عورت میں یا بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بدتمیز بنا دیتے ہیں, اور اگر ان پہ روب قائم کر کے حیادار بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کی باتیں بھی وہ نہیں پوچھتے. اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے, ان کو بالکل بولنے ہی نہیں دیتے. اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے, سمجھتے ہو؟ میرا خیال نہیں میں سمجھا پا رہا اپنی بات. اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. تو ان بچیوں نے جب یہ کہا نا تو ابا نے کیا کہا, ابا نے کہا کہ بھائی داماد میں بھی یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ صحت مند ہو اور امانت دار ہو. یہ بات بچیوں نے نہیں کی. اس موقع پہ یہ بات بچیوں کے منہ سے یہ حیا کے, بچی بھی تو کہہ سکتی تھی ابو میں جوان ہوں, شریعت نے جلدی شادی کا حکم دیا ہے, آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, تو یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, اور اس قوم کے لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے اس قوم میں تو کوئی ہمیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا. وہ سارے مسٹنڈے کنویں پہ کھڑے ہوئے تھے, گھنٹوں ہم انتظار کرتے رہے ہیں, اور اتنا ان کمبختوں کو توفیق نہیں ملی کہ ہمیں پانی نکالنے کے لیے ہم سے پوچھ لیں. تو اس قوم میں تو یہی مسٹنڈے ملیں گے آپ کو, یہاں ہماری شادیاں نہیں ہوں گی, ہمارے سر میں چاندی آ جائے گی. تو یہ بہترین رشتہ ہے بھائی. یہ پہل کرنا اس موقع پہ حیا کے خلاف کہ ابا کا کام ہے, ابا سمجھدار ہیں. اس سے بھی پتا چلا کہ یہ بھی پہل کرنا اس وقت حیا کے خلاف ہے جب ابا کیا ہوں, سمجھدار ہوں. ابا بالغ ہوتے ہی لڑکی کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر رہے ہوں. جہاں ابا یہ انتظام نہیں کر رہے ہوں تو پھر بولنا کیا ہے, یہ حیا کے خلاف نہیں ہے. پھر لڑکی کو چاہیے بولے وہ کہ ابا کیا کر رہے ہیں آپ, واٹس گوئنگ آن, انگلش میں سمجھا دیں, ابا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ.
وہ جب انگلش میں بولے گی نا تو وہ ابا کانفیڈنس دیکھ کے ڈر جائیں گے, بولیں گے بھائی ابھی صرف واٹس گوئنگ آن ہوا ہے, اس کے بعد جب یہ گھر سے بھاگے گی میں بولوں گا واٹس ہیپننگ. ٹھیک ہے نا, سمجھنے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن ایسے موقع پہ حیا کرنا جہاں کوئی نقصان کا خطرہ ہو, وہاں حیا شرعاً جائز نہیں ہے. تو بچیوں کو پتا تھا یہ کام ہمارے ابا کا ہے, رشتے کی بات کرنا, یہ اس وقت ہمارے منہ سے اچھی بولو نہیں لگے گی, لیکن آج ہم لڑکیوں کو کہتے ہیں کر لیا کرو, کیونکہ ابا کو جب بات بیٹیاں کرتی ہیں تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو اس وقت دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے, تو بات نہیں کرے گی تو کہاں دلچسپی لیں گے. ابا کو آج کل کماؤ پوت بنانے لڑکیوں کو بھی. ایسے ایسے حالات ہیں نا, ڈپریشن سے مر جاؤ آپ لوگ جو میرے سامنے آتے ہیں. باپ کما رہا ہے, بیٹی سے شادی نہیں کر رہا کہ یار گھر میں آمدن آ رہی ہے یہ چلی جائے گی, تو عجیب سے حساب کتاب ہے یار. بھائی کما رہے ہیں بہنوں سے, بہنوں کو شادی سے روک رہے ہیں کہ وہ بہن جا رہی ہے کما کے لا رہی ہے. یہ عورت کے کمانے کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھتے ہو؟ بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ ہیں. اگر عورتوں میں کمانے کا رواج چل پڑ گیا نا تو بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوں گے, عورت کو ہوں گے مرد سے زیادہ. تو نفرتیں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ کس بات کا ہے کہ آپ اپنا مقام دیکھے بغیر آپ بات کرنا شروع کر دیں. اس سے بڑے کو یہ احساس ہوتا ہے. اکثر میں نے گھروں میں دو بھائیوں کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں, بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے یقیناً, وہ ہر بات میں چھوٹے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا, یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے بڑے کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ جائز ناجائز کا فرق دیکھے بغیر اس کو رسوا کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بڑا بول رہا ہو چھوٹا اگر خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. باپ بول رہا ہو تو اولاد کیا ہو جائے, باپ سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹا بیچ میں وہ اپنی ٹانگ لے آتا ہے بیچ میں. اسی طرح شوہر سمجھا رہا اور بیگم بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو کس کی کھوپڑی گھومتی ہے؟ پھر آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ سربراہ میں ہوں اور ٹانگ کون اڑا رہا ہے ہر بات میں. تو بیگم کو چاہیے جب میاں بول رہا ہے یا غصے میں اس وقت چپ کر جائے. بہت جب بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے نا, سیٹ ہو جائے, اس کے بعد بات میں سمجھا دے. ہر بات اس موقع پہ کہنا نقصان دہ ہوتا ہے, لیکن میں نے بتایا نا جب تک یہ زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آج جب ہم اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا, اس طریقے میں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ہے, بس ایک اور میں بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ سب چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں گھروں میں. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو کیا دے بھائی, رسپیکٹ دے. اور رسپیکٹ کا ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا نہ بولے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ظلم ہونے دیں, اس وقت نہ بولے, بعد میں کسی اور طریقے سے تمیز سے یا کسی بڑے کے ذریعے اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا قرآن نے کیا حکم بیان کیا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ چیز بھی نفرتیں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے, آگ لگا دیتی ہے. آپ نے کسی قوم کا نام لے کے لطیفہ سنایا, کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا, ایسی نفرت پھیلتی ہے. دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وہ جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوالہ ریفرنس دے دیا دوسرے قبیلے کے سامنے, ہم تو فلاں ہیں. دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلاں ہیں, اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی, دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, دونوں کی قربانیاں, دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں, دونوں صحابہ ہیں, لیکن قبیلوں کا نام آنے سے, قوم کے نام آنے سے وہ صحابہ, وہ اصحاب رسول جو جن کے رحماء بینہم ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے, ان کی تلواریں نکلنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمایا دعھا فانھا منتنا. قوم پرستی, قوم کا نام لے کے دوسری قوم, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, دوسری قوم کو نیچا دکھانا کہ ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں قوم کے ہیں,
یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے, یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں, اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش بولو نہیں ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپس میں لڑائیاں مت کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی؟ بھائی ہیں, چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہوں, بلوچی ہوں, سرائکی ہوں. آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ تو وہ قوم ہی ایسی ہے, وہ قوم ہی ایسی ہے, اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں. کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو. دیکھ لو نا, جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت. اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, وہ پورا ہو گیا. دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے. بہت ٹپیکل موضوع ہے. ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا, اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن, تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں. عرب میں سسرال کی بڑی, دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا, کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن, جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی. ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکسبی روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا, تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں. تو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے, یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے, برادر نسبتی بن گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے, بہت سارے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ, ان سے نکاح کر لیا, ان کو آزاد کروا کے. جب نکاح کیا ہے نا, صحابہ کے کسٹڈی, صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی, اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے, اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف. تو مورخین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ, کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی. عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے. تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے, نبی کے سسرال ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی, فرمایا ان حق الذی کرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم. اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی, آپ نے اس کے مذاق اڑایا, سسرال تھوڑی چھوڑے گا, بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے. بھائی ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے, ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تم ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ. اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو, یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں, پٹھان پٹھان میں ہی شادی کرے گا, مہاجر مہاجر میں ہی شادی کرے گا, سرائکی سرائکی میں ہی شادی کرے گا, پنجابی پنجابی میں ہی شادی کرے گا. ابے چھوڑو یار, مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے. بس کوئی بھی قوم ہو, سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے, لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے. او بھائی وہ سید اگر کوئی نہ بے نمازی ہے, وہ بد اخلاق ہے, اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے. میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں, لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی, ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے, چرسیوں میں کر دیں گے. سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں.
ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی سید نیک شریف مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ترجیح دے دو, پیغمبر کا نسب ہے, لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا. تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں, مرد برباد ہو گئے. بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے, ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم کی لڑکی ہے, دونوں کا معاشقہ ہو گیا. ماں باپ انا کا مسئلہ کہ ہم اپنی قوم کے علاوہ دیتے نہیں ہیں, پرمپرا ہے. اس سے بھی محبتیں نہیں پھیلتی, اس سے کیا پھیلتا ہے بھائی؟ نفرتیں. تو اللہ نفرتیں پسند کرتے ہیں, یہ محبتیں. لیکن یہ ایک شادی والوں کو بھی, سوری میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں, میں نے کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا, میں آپ لوگ کے سامنے کیا باتیں, ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پھر اپنی قوم میں ہی کرو. صحیح ہے نا؟ یہ تو ان کی ہے جو جن کا ظرف کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہے نا, ایک فلاں قبیلے میں, ایک فلاں قبیلے میں, ایک فلاں قبیلے میں, ایک اپنی کزن سے بھی کی آپ نے, ایک شادی اپنے قریبی رشتے سے بھی کی, اور باقی ساری مختلف قبائل میں. تو ظرف بڑھتا ہے انسان کا, قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. نفرتیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. دشمنیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کم ہوتی ہیں. تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں, جو جن کو ہماری سوسائٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی. اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں محبتیں پھیلانے کا بولو ذریعہ ہے. تو اللہ نفرت چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں تمیز سے رہو, محبت کرو, عزت دو ایک دوسرے کو, خام خام میں لڑتے رہو, تو اچھا کام نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.